بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بالکل الگ سا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے کرونا وائرس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو انسان کے ساتھ ہے، اس کا اور کرونا وائرس کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ دیکھیں، کئی دنوں سے بلکہ کئی مہینوں سے جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی ہے، تب سے لے کر آج تک بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہیں اور بہت سارے ایسے تھوڑا دینی علم رکھنے والے جو ہمارے دینی حلقے ہیں، جید علماء اکرام کی میں بات نہیں کرتا ہوں، جو چھوٹا موٹا علم رکھتے ہیں دین کا، ان کی طرف سے اور مختلف قسم کے پروپیگنڈا مافیا کی طرف سے مختلف ویڈیو جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں، ان کو دیکھا ہے، ان کو سنا ہے، اور مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ غافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا کہ جب بھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں تو مختلف ذہنوں کے انسانوں نے مختلف قسم کی کہانیاں جو ہیں وہ بنا لیں اور لوگوں میں وائرل کر دیں۔ دیکھیں، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ انسان اور دنیا کی ابتدا سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں موجود ہے، کہ انسان جب مارد وجود میں آیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، اپنا نیب بنانے کا ارادہ کیا، تو اس ارادے کو جو وہاں اس وقت مخلوقات تھی ان کے ساتھ ڈسکس بھی کی، ان کو بتایا کہ میں زمین پر ایک نیب بنانے والا ہوں، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اور اس انسان کے بارے میں جو معلومات اس مخلوقات کے پاس تھیں انہوں نے اس کا اظہار کر دیا جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو یہ کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد انسان کی تخلیق کی گئی۔ تخلیق کرنے کے بعد انسان کو وہ علم سکھایا گیا جو کسی اور مخلوق کے پاس علم نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیب کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد سب سے پوچھا گیا، ایک جگہ پہ جب سب کو اکٹھا کیا، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دیا تھا کچھ چیزوں کے بارے میں جو مختلف روایتوں میں مختلف بیان کی گئی ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، تو سب نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ ہی آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو ساری مخلوق کے سامنے بلایا اور بلا کے کہا کہ آدم، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو سید آدم علیہ السلام چونکہ اس کا علم رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ جب بتایا تو اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بہتر جانتا ہوں، لہذا انسان کی افضلیت، انسان کی جو اشرف المخلوقات ہونے کی ایک ڈگری تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں سے آدم علیہ السلام کو
اور اما ہوا کو جب جنت میں داخل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اس سے پہلے کا جو تھوڑا واقعہ ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس اشراف کو، اس افضلیت کو پوری مخلوقات پر ظاہر کیا اور پھر انہیں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو سجدہ کرو، جس کے لیے باقی ساری مخلوق سجدے میں گر گئی، لیکن شیطان ابلیس جو تھا، جو جنات میں سے تھا، وہ اکڑ گیا۔ جب اللہ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں آگ کے شعلے سے بنا ہوں اور یہ گندی مٹی سے بنا ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور اس کی سیٹ سے اس کو اتار دیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو جنت میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ ساری جنت آپ کی ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسانی فطرت عجیب ہے کہ جس چیز سے اسے منع کیا جائے وہ اس کی جستجو ضرور کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب یہ سوچا تو عربی میں ایک لفظ ہے وسوسہ جس کو بولتے ہیں، یہ شیطان اور انسان کے درمیان پہنچنے کی ایک سڑک ہے، ایک روڈ ہے۔ تو جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ساری جنت دے دی، یہ کیوں نہیں، اس میں کیا ہے، تو شیطان نے سید آدم علیہ السلام کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا اور انہیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی اہمیت بتا دوں۔ خیر، اہمیت بتاتے بتاتے شیطان نے ان کو اتنا چکر دیا اور کہا کہ اگر اس کا پھل کھا لیا تو یا تو آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی یا آپ فرشتوں میں سے ہو جائیں گے۔ قصہ مختصر کہ انسان شیطان کے چکر میں آ گیا، جب آیا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا جو پھل تھا اس کو کھا لیا، جس سے ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں اور اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے اپنے آپ پر اور رونا دھونا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ کی محبت دیکھیں، جو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے پیچھے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس انسان کے ساتھ وہ بہت ہی لازوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ہی آدم کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ سب لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اس جنت سے چلے جاؤ، آپ زمین پہ جاؤ، آپ زمین پہ رہو گے، وہیں پہ پیدا ہوگے، وہیں پہ مرو گے، وہیں سے زندہ کیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ تو جو شخص میری طرف سے وہاں پیغام لے کے آئے گا، جو اس کی تابع فرمانی کرے گا، جو اس کی تابع داری کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں پائے گا، جہنم میں پائے گا۔ تو یہ کر کے آدم علیہ السلام کو ایک بات بار بار کہہ دی گئی کہ دیکھیں شیطان آپ کا بڑا کھلا دشمن ہے، شیطان اور اس کی اولاد انسان کو وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے انسان تصور نہیں کر سکتا، تو ان سے بچ کے رہو، اور اسی کی تلقین کی اور کہا کہ ان سے دور رہنا۔ لیکن شیطان جب سے دنیا بنی ہے آج تک، یوم القیامت تک، چونکہ اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے آپ قیامت کے دن تک، جب تو مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اس دن تک مجھے اجازت دے دے، میں تیرے رستے سے لوگوں کو روکوں گا، ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے میں آپ کے انسانوں کو سیدھے رستے پر جانے سے روکوں گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس وقت بھی، اگر ہم اس دنیا میں بھی دیکھیں تو 100% اپنے کام میں مشغول ہے اور وہ اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے۔ انہی میں سے ایک حصہ ہے ہمارے جو چھوٹا علم رکھتے ہیں دین اسلام کا، تو وہ اور اس کے علاوہ جو شیطان کے دوست پروپوگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، وہ مختلف قسم کا پروپوگنڈا کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کی اصلی بات کو بتانا نہیں چاہتے، یا ان کو علم نہیں ہے، یا وہ بتانا نہیں چاہتے، یا پھر وہ شیطان کے قدموں پر پوری طرح چلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں محترم، جب سے دنیا بنی ہے آج تک بے شمار واقعات قرآن کریم میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو اس سے پہلے آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر بھی سب کا سب حالات جو ہیں، جو جب سے دنیا بنی اب تک جتنے ہوئے سب لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آخری نبی بنا کر آخری کتاب دے کر اپنی حجت تمام کر دی، اور کہا کہ قیامت تک آگے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ اس دین کو اور اس راستے کو قیامت تک جاری رکھے گی، لوگوں کو برائیوں سے منع کرے گی اور اچھائیوں کی تبلیغ کرے گی۔ لیکن بدقسمتی سے حالات واقعات جو آتے ہیں، اب دیکھیں 1918 میں جو ایک اسپینش فلو آیا تھا اس سے 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے، وہ بھی ایک عالمی وبا تھی۔ اس کے بعد ایک وہ چوہوں والی عالمی وبا آئی، اس کے بعد عالمی جنگیں ہوئیں جس میں بہت سارا ہوا۔ تو اب یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک وبا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب انسان کے ہاتھوں سے پیدا کردہ فساد جو ہے، ظلم اور زیادتی جو ہے، وہ جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر میں انسانوں پر تھوڑا سا عذاب نازل کرتا ہوں تاکہ وہ توبہ کریں اور میرے رستے پر واپس آ جائیں۔ یہ قرآن کریم میں سورہ روم میں اس کا ارشاد ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ انسان اب میرے مقابلے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے شیطان کے نقش قدم پر چل کے، تو وہ پھر انسان کو اس کی اصلیت یاد کرانے کے لیے، اس کو رستے پر واپس لانے کے لیے اپنی حکمت عملی سے مختلف قسم کے عذاب نازل کرتا ہے، جس میں طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سونامی آئی، جنگیں آئی، کیا کچھ نہیں ہم نے دیکھا، بہت کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی انسان آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب انسان اس نوبت تک پہنچ چکا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو ایک انسانی ضرورت کے لیے ضروری ہے، ایون کہ وہ انسان کے لیے، یعنی یہ سمجھے کہ ایک عجیب خدائی دعویٰ تھا جو اس وقت دنیا پہ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے محبت کو ظاہر کرتے ہوئے ایک چیز اور بھیجی، اب جس کو ہم کرونا وائرس بولتے ہیں۔ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ آئی ہے۔ یہ وارننگ اس طریقے سے آئی ہے کہ ہم اپنے رستے پر واپس آ جائیں، کیونکہ دیکھیں موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اپنی اہمیت کو یاد دلاتی ہے۔ جب بھی کوئی انسان فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے تم اس کو پکڑتے ہو، دفن کر کے آتے ہو، کئی دن تک بیٹھ کے اس کی باتیں کرتے ہو، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر بھول جاتے ہو، پھر انہی رستوں پر آ جاتے ہو۔ دیکھیں جو اس وقت واقعات ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کو بند کیا گیا، مسجد نبوی کو بند کیا گیا، ہماری مساجد جو ہیں وہ بند ہو گئیں، مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہم اپنے گریبانوں میں نہیں جانتے؟ کیا جتنے لوگ حج اور عمرے پر جاتے تھے ان میں سے اکثریت میں وہ لوگ تھے جن کا رزق حلال ہی نہیں تھا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں کوئی چھپنے والی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ جو ہم چھپا رہے تھے اللہ نے اس کو ابھی ظاہر کر دیا۔ اب ہم پر وہ عذاب کی وارننگ بھیجی ہے جس کا جواب نہیں ہے۔ تو اس وارننگ کو دوسرے طریقے سے مت لیں، لوگوں کی جہالت میں مت آئیں۔ ہم ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ یہودیوں کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے جی فلانے کی سازش ہے، یعنی مختلف اٹکل پچو لگاتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں، اس چیز کا کوئی لین دین نہیں ہے۔ جو یہ لوگ فلموں کی مثالیں دیتے ہیں، جی اتنے سال پہلے ایک فلم بنی تھی سیم وہ تھی، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رائٹر ہوتے ہیں۔ جو رائٹر اپنی امیجنری میں، اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں ایک کہانی بناتا ہے، وہ کہانی کو لکھتا ہے، وہ اس میں رنگ بھرتا ہے، اور اسی لیے انسان ان ناولوں کو پڑھتا رہتا ہے، ان کہانیوں کو پڑھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے وہ آج سے جو 14 سال پہلے فلم بنی تھی یہ اس کے مطابق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہے۔ یہ وارننگ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اس وقت دیکھا ہے کہ پوری وہ دنیا، وہ ملک
جو اپنے آپ کو سپر پاوریں اور دنیا کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی میں سمجھتے تھے، آج تک کسی سے کچھ نہیں بن پایا، اور نہ ہی اتنی جلدی بن پانے کی کوئی امید لگ رہی ہے۔ اس کی ایک ہی امید ہے، اور وہ امید کیا ہے؟ جو سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر وہ رحمت آئی تھی، ویسی رحمت ہی اللہ کی طرف سے آئے گی جو اس وبا سے ہمیں نجات دلائے گی۔ اور وہ نجات کیسے آئی؟ کیونکہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو جب رات کو کہا گیا کہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، تو وہ قوم ڈر گئی۔ وہ ایک وارننگ تھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی کی وارننگ ہے، وہ قوم ڈر گئی، اور اس قوم نے ڈر کے توبہ کر لی۔ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صبح سورج طلوع ہونے تک عذاب اس قوم پر نہیں نازل کیا تھا، جس کی وجہ سے سیدنا یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اپنے رب العالمین سے، اور وہ اس گاؤں سے نکل پڑے۔ سب جانتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں گئے تو کشتی نہیں چل رہی تھی، انہوں نے پھر اپنے آپ کو چھلانگ لگائی سمندر میں، جو مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹڑی میں مجھ سے معافی نہیں مانگتے تو میں قیامت کے دن تک اسے مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ تو اس سے ایک سبق ملتا ہے جو ہمارا قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی وبا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر ہی جا کے ہمارے یہ معاملات جو ہیں نا وہ درست ہوں گے۔ دیکھیں آج ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے، ابھی جو لاک ڈاؤن کھولا گیا ہے، لوگ جوک در جوک جو ہے وہ بازاروں کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ بھائی اللہ کے بندو، اس خدا کو یاد کرو جس کی طرف سے یہ وارننگ آئی ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم جتنے انسان ہیں، یہ دنیا ایک کمرہ امتحان ہے۔ ہم سب جو ہیں انسان جو آئے ہیں اللہ کی طرف سے ایک سلیبس لے کے آئے ہیں، اور اس سلیبس کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جس کمرے امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے ہم کامیاب ہو کے باہر نکل پائیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ کس شخص کو علم نہیں ہے کہ روزی حرام کی میں کما رہا ہوں یا حلال کی کما رہا ہوں؟ کس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کرامن کاتبین جو میں نے آپ کے دائیں اور بائیں رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ یہ آپ جو بھی لکھتے ہیں وہ ذرے کے برابر بھی ہے، وہ اس کو لکھتے جاتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ ساری کتابیں جو بن رہی ہیں، وہ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہر شخص کو کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو خود پڑھ لیں، تو وہ سب اپنی کتاب کو خود پڑھیں گے۔ جن کی کتابیں ان کے دائیں ہاتھ میں دی جائیں گی وہ بھاگیں گے کتابوں کو لے کے، مختلف فیملی کے پاس، دوستوں کے پاس، سب کے پاس جائیں گے، بولیں گے بھائی میری کتاب پڑھ۔ تو جن کو الٹے ہاتھ میں دی جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ روئیں گے، پیٹیں گے، حالات برے ہو جائیں گے ان کے، وہ کہیں گے کاش یہ کتاب نہ دیکھتے۔ وہ قیامت کی گھڑی جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس حالت میں ہوگا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، اللہ کا خوف اتنا ہوگا کہ اس خوف کے مارے وہ اپنا حواس باختہ ہو چکا ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ جو کچھ بھی ہے اس وقت بار بار یہ لوگوں کی ویڈیو، لوگوں کی کہانیاں مت سنیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن کریم کو پڑھیں۔ یہ آپ کے پاس اتنا بابرکت مہینہ آیا تھا، اپنے رزق کو رزق حلال بنائیں، ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دیں۔ میں اپنے دوستوں کو بولتا ہوں، ہم لوگ سیاست میں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا، روز ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو لوٹ کے گئے تھے آصف زرداری صاحب، جنہوں نے مردوں کے نام پہ بھی یہ سب کچھ بنایا ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ کئی دنوں سے افواہیں ابھی نکل رہی ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تک وہ فوت نہیں ہوئے، لیکن اس زندگی جو ہے ان کی، وہ زندگی موت سے بھی برتر ہے۔ تو کہاں گیا وہ سب کچھ؟ وہ اربوں کھربوں جو مردوں کے نام پہ چلاتے رہے، آج وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جب میں چاہوں تو عذاب
آپ کے کھیلتے ہوئے آپ کو عذاب دے دوں، آپ کے سوئے میں آپ کو عذاب دے دوں، آپ کو کام کرتے ہوئے آپ کو عذاب دے دوں۔ یہ کتنے واقعات گزرے ہیں ہمارے ساتھ۔ یہ 2004 میں کیا ہوا، 2005 میں کیا ہوا، وہ سونامی جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دوستو سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے لوگوں کی یہ جو غلط قسم کی ویڈیو ہیں ان پہ دھیان نہ دیں۔ اس کرونا وائرس کو سیریس لیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی وارننگ ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یقین مانیں کہ وہ بہت بڑی سزا جو ہے وہ اس کے پیچھے آنے والی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میری سب سے ریکویسٹ ہے، سب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنا اس چیز کو پرہیز کریں۔ جو گورنمنٹ آپ کو اس وقت اس کے جو طریقہ کار تدبیریں بتا رہی ہے اس پہ عمل کریں۔ یہ شرعاً بھی آپ پر ضروری ہے اور قانوناً بھی آپ پر ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ دیکھیں نا، آپ اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ بھی ہلاکت میں آتا ہے، یہ خودکشی میں آتا ہے جو حرام ہے دین میں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کو اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے حکم ہے اللہ کا قرآن کریم میں کہ ایک انسان کو قتل کیا تو پوری انسانیت کو آپ نے قتل کیا۔ تو اس لیے آپ عیدوں کے ان کپڑوں اور ان چکروں میں نہ پڑیں، کچھ خدا کا خوف کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور یہ چھوڑ دیں یہ ساری عادتیں جو ہیں، اور یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ وہ جی دیکھا جائے گا۔ دیکھا کیا جائے گا؟ اللہ کی وارننگ، اللہ کے عذاب کی گھنٹی آپ کے سر پر کھڑی ہے اور بار بار آپ کو گھنٹی بج کر بتا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک ابھی فرصت ہے، پیپر دینے سے پہلے آؤ دوبارہ سے اللہ کے قرآن کو پڑھ لو، اللہ کی کتاب کو پڑھ لو، اللہ کے اس دین کو پڑھو جو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، قرآن میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے یہ کہانیاں چھوڑ دیں، گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ آپ نے خود جواب دینا ہے کل قیامت کو۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں تباہ بھی کر دیتا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اب دنیا میں۔ تو اس لیے ابھی وارننگ دی ہے کہ باز آ جاؤ اور میری طرف رستے پر آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل میں اس کو پھر کنٹینیو کروں اور اس کو آگے چلائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق بات ہے، جو اس کے قرآن کریم میں موجود ہے، جو اس کے انبیاء بتاتے آئے، جو اس کے اولیاء اللہ بتاتے آئے، جو اس کے نیک بندے جو اس دنیا سے گزرے ہیں، جنہوں نے ہر ایک کو وصیت کی ہے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔